آج کا ٹاپک ایسا ہے جو گھروں کو جوڑ بھی سکتا ہے اور اگر نہ سمجھا جائے تو توڑ بھی سکتا ہے۔ ساس اور بہو کا رشتہ ایسا ہے جس پر کہانیاں بھی بنتی ہیں، ڈرامے بھی بنتے ہیں اور لطیفے بھی، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے گھروں کی خاموش ٹوٹ پھوٹ اسی رشتے سے شروع ہوتی ہے۔ بٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا واقعی ساس بری ہوتی ہے یا بہو ضدی، ہٹ دھرم اور بدتمیز ہوتی ہے، یا اصل مسئلہ انسان کے دماغ اور جذبات کی نفسیات میں چھپا ہوتا ہے؟ آج کے ولاگ میں آپ کو 7 ایسے نفسیاتی اصولوں کے بارے میں بتاؤں گی جو اگر سمجھ لیے جائیں تو یہی رشتہ زہر نہیں بلکہ طاقت بن سکتا ہے۔ گھر ہر انسان کے لیے سکون کی جگہ ہوتا ہے جہاں محبت، احترام اور اپنائیت ہونی چاہیے، لیکن بعض گھروں میں یہی سکون ایک ایسی کشمکش میں بدل جاتا ہے جسے لوگ عام طور پر ساس اور بہو کی جنگ کہتے ہیں۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں، ایکنالج کیجیے گا۔ لیٹس سٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی یو آل آر ڈوئنگ گریٹ۔ آئی ایم فائن ٹو، الحمدللہ۔ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ایز یوزول تھوڑی سی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے آفٹرنون سے۔ میں افطاری کی تیاری کر رہی ہوں اور افطاری میں آج میں نے پلاؤ بنایا ہے۔ آج بچیوں کا بھی روزہ نہیں تھا تو کچھ جلدی کوکنگ میں نے سٹارٹ کر دی تھی۔ آج کل رمضان میں میری روٹین کچھ زیادہ ہی ٹف ہوئی ہے۔ بچیوں کے ایگزامز بھی ہو رہے ہیں اور وہ ماشاءاللہ روزے بھی رکھتی ہیں۔ بچیوں کے ایگزامز کی تیاری کروانا، انہیں اسکول بھیجنا، ٹیوشن بھیجنا، سحری افطاری کی تیاری کرنا، ان سب چیزوں میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور ساتھ ساتھ ولاگز بھی بنانے ہوتے ہیں۔ آف کورس یہ بہت ٹائم کنزیومنگ کام ہے۔ اس کے علاوہ ہسبینڈ کی بھی کچھ سٹڈیز کے معاملات ہیں، وہ سیٹرڈے سنڈے کو بھی جا رہے ہیں تو ویکنڈز پہ بھی آف نہیں ہوتا۔ اینی ہاؤ بزی رہنا، کچھ پروڈکٹیو کرنا اور اپنے ٹائم کو صحیح کاموں پر لگانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو چلیں کوکنگ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ رینڈم کام کرتے ہوئے آج کا امپورٹنٹ سا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ دیکھیں، دراصل ساس اور بہو کا رشتہ 2 نسلوں، 2 سوچوں اور 2 مختلف انداز زندگی کا ری یونین یا کنیکشن ہوتا ہے۔ اگر اس میں سمجھداری اور برداشت نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑے جھگڑوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ وہ 7 نفسیاتی اصول کون سے ہیں جنہیں ساس اور بہو دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رول نمبر 1 از فیئر آف لوزنگ کنٹرول، یعنی کنٹرول کھونے کا خوف۔ بہو کے آتے ہی اکثر ساسوں کو اپنا کنٹرول اور اپنا اختیار کھونے کا خوف ہوتا ہے۔ کچھ ساسیں سخت ہوتی ہیں، شک کرنے والی ہوتی ہیں یا حد سے زیادہ انٹرفیرنس یا مداخلت کرنے والی ہوتی ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ اس کی بڑی وجہ برائی نہیں ہے بلکہ عدم تحفظ یا انسیکیورٹی ہے۔ اس کا بیٹا جس پر ساری زندگی اس کا اختیار رہا اچانک کسی اور کے قریب ہو جاتا ہے۔ ساس کے دماغ کو یہ تبدیلی خطرہ محسوس ہوتی ہے۔ اگر بہو اس رویے کو دشمنی سمجھے گی تو جنگ شروع ہو جائے گی، لیکن اگر بہو اسے ساس کا جسٹ خوف سمجھے گی تو معاملہ نرم پڑ سکتا ہے۔ سمجھدار بہو ساس کو یہ احساس دلاتی ہے کہ آپ بھی امپورٹنٹ ہیں۔ اکثر گھروں میں ساس اور بہو کے درمیان اصل مسئلہ اختیار اور فیصلوں کا ہوتا ہے۔ ساس کئی سالوں سے اس گھر کو سنبھالتی ہوئی آتی ہے، اس لیے اس کی عادت ہوتی ہے کہ گھر کے زیادہ تر فیصلے وہی کرے۔ لیکن جب بہو آتی ہے تو وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ اسے گھر کے معاملات میں اپنی رائے دینے اور کچھ فیصلے کرنے کا حق ملے۔ وہ جو چاہے، جیسا چاہے گھر میں پکائے، جیسا چاہے گھر کو سیٹ کرے اور گھر کے مختلف معاملات طے کرنے اور فیصلے کرنے میں اسے بھی برابر حق ملے۔ اور یہیں سے ایک خاموش مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلاً گھر کے کام کس طرح ہوں گے، کہیں آنا جانا ہے تو کون جائے گا، کب جائے گا، کیسے جائے گا، کھانے کا طریقہ کیا ہوگا، مہمانوں کی خدمت کیسے ہوگی، یا بچوں کی تربیت کس انداز میں کی جائے گی۔ ان سب باتوں پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ساس کو لگے کہ بہو اس کی جگہ لے رہی ہے تو وہ خود کو نظر انداز محسوس کرتی ہے، اور اگر بہو کو لگے کہ اسے ہر بات میں روکا جا رہا ہے تو اسے بھی گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے۔ دیکھیں، اصل میں مسئلہ اختیار کا نہیں ہوتا بلکہ سمجھ اور بیلنس کا ہوتا ہے۔ اگر ساس بہو کو بیٹی سمجھ کر کچھ ذمہ داریاں دے اور بہو بھی ساس کے تجربے اور اس کے مقام کا احترام کرے تو یہی کشمکش آسانی سے ختم ہو جاتی ہے۔ رول نمبر 2 از the need to prove oneself۔ اکثر بہویں ضدی اور ہٹ دھرم قسم کی ہوتی ہیں، بدتمیز بھی ہوتی ہیں، اور بہو کا ضدی ہونا اکثر خود کو ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ نئی بہو ایک نئے ماحول میں آتی ہے جہاں اس پر نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ہر منٹ منٹ پر جج کیا جا رہا ہوتا ہے۔ سب نے اس پر ایک خاص نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ کب سوتی ہے، کب جاگتی ہے، کھانا بناتی ہے کہ نہیں بناتی، اگر بناتی ہے تو کیسا بناتی ہے، سگڑ ہے یا نہیں، سلائی آتی ہے یا نہیں، سارے گھر کی صفائی کرتی ہے یا صرف اپنے کمرے کو صاف رکھتی ہے، صرف اپنے کمرے کا جھاڑو پوچھا لگاتی ہے۔ تو ان سب ججمنٹس کی وجہ سے بہو اندر ہی اندر خود سے لڑ رہی ہوتی ہے۔
وہ یہ چاہتی ہے کہ مجھے کمزور نہ سمجھا جائے، مجھے دبایا نہ جائے، مجھ پر کسی قسم کا آرڈر نہ لگایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی رد عمل دیتی ہے، ریئیکٹ کرتی ہے اور غصہ کر جاتی ہے۔ اور ساس اگر اسے بدتمیزی سمجھے یا گستاخی سمجھے تو مسئلہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر اسے ایک سیکھتی ہوئی شخصیت سمجھے تو رشتہ سنور جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک 22، 24، 25 سال کی لڑکی جسے آپ بیاہ کر گھر لاتے ہیں، وہ اپنے گھر میں بھی پوری ذمہ داریوں کے ساتھ کام نہیں کرتی تھی۔ پھر آپ بھی اس سے اتنی امیدیں نہ رکھیں کہ وہ صبح اٹھے گی، سب کا ناشتہ بنائے گی، دوپہر کا کھانا بنائے گی، صفائیاں کرے گی، ذمہ داری کے ساتھ پھر رات کا کھانا تیار کرے گی۔ وہ بچی ہوتی ہے، ناسمجھ ہوتی ہے اور سیکھنے کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہے، اس لیے اسے سمجھا جائے۔ جب ساس اسے سمجھے گی، سکھائے گی تو رشتہ خود بخود پولائٹ ہو جائے گا۔ رول نمبر 3 از سائلنس کریٹ ایموشنل پوائزن۔ خاموشی مسئلے حل نہیں کرتی، صرف ان کو جمع کرتی ہے۔ ساس بہو سے ناراض ہے مگر بول نہیں رہی، بہو تکلیف میں ہے مگر چپ ہے۔ یہ خاموشی وقتی سکون تو دیتی ہے مگر اندر نفسیاتی زہر جمع ہوتا رہتا ہے، اور ایک دن یہی زہر پھٹتا ہے، چیخ، الزام، آنسو، گالیاں یا رشتہ ٹوٹنے کی صورت میں۔ کئی گھروں میں ساس اور بہو کے درمیان لڑائی شور شرابے سے نہیں ہوتی بلکہ خاموشی سے ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہوتی ہیں مگر زبان سے کچھ نہیں کہتی، بس چپ رہتی ہیں، بات چیت بند کر دیتی ہیں۔ یہ خاموشی دراصل ایک دیوار بن جاتی ہے جو دلوں کو دور کرتی ہے۔ خاموشی کی اس لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان گھر کے ماحول کو ہوتا ہے۔ گھر میں عجیب سا تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، بیٹا یا شوہر بھی پریشان رہتا ہے، اور کبھی کبھار تو بچے بھی اس کا اثر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر پہل کر لے، نرمی سے بات کر لے اور دل کی بات واضح کر دے تو یہی خاموش جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ نفسیات میں اسے گونگی بدماشی بھی کہا جاتا ہے، جو اکثر بہوؤں کی طرف سے ہوتی ہے۔ رول نمبر 4 از کمپیریزن از دا سائلنٹ کلر۔ موازنہ رشتوں کا خاموش قاتل ہے۔ اکثر ساسیں اپنی بہو کا موازنہ اپنے ماضی سے کرتی ہیں۔ وہ اکثر یہ جملہ کہتی ہیں، ہم تو اپنے وقت میں اتنا کام کرتے تھے، ہم تو صبح اٹھ کر سارے گھر کا کام نمٹا لیتے تھے، ہمیں تو اتنی سہولتیں بھی نہیں تھیں، ہم نے تو کبھی شکایت بھی نہیں کی تھی۔ ایسے جملے سن کر بہو کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی محنت یا اس کی کوششوں کی قدر نہیں کی جا رہی۔ ہر زمانہ اور ہر انسان کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، جو حالات پہلے تھے وہ آج کے حالات سے مختلف ہیں۔ یا کئی ساسیں دوسروں کی بہوؤں سے بھی بڑا کمپیریزن کرتی ہیں، فلاں کی بہو تو بہت اچھی ہے، وہ گھر کے سارے کام کرتی ہے، ساس سسر کی خدمت بھی کرتی ہے، فلاں کی بہو تو آن لائن کام کرتی ہے، پیسے کماتی ہے اور چھوٹا سا بزنس بھی چلا رہی ہے، فلاں کو تو سلائی کڑھائی بھی بڑی اچھی آتی ہے۔ یہ جملے نفسیاتی زبان میں ایموشنل پوائزن کہلاتے ہیں۔ اس طرح کے جملے براہ راست دل پر وار نہیں کرتے بلکہ آہستہ آہستہ رشتے کو مار دیتے ہیں۔ ساس اگر بہو کا موازنہ کرے گی تو بہو کا دماغ دفاعی ہو جائے گا، ڈیفینسو ہو جائے گا، اور دفاعی دماغ کبھی محبت نہیں سیکھتا، صرف لڑنا جانتا ہے۔ دیکھیں، پہلے زمانے میں زندگی نسبتاً سادہ اور آسان تھی، آہستہ بھی تھی، لیکن آج کل زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، لوگ بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، لوگوں پر ذہنی دباؤ اور مصروفیات بھی زیادہ ہیں۔ پہلے تو لڑکیوں کو زیادہ آزادی یا تعلیم کے مواقع کم ملتے تھے، جبکہ آج کل کی نسل زیادہ تعلیم یافتہ ہے اور اپنے فیصلوں میں رائے دینا چاہتی ہے۔ پہلے زیادہ تر عورتیں صرف گھر کے کام کرتی تھیں، ہانڈی چولہا کرتی تھیں، جھاڑو پوچھا کرتی تھیں، برتن دھو لیے، کپڑے استری کر لیے، لیکن آج کل کی خواتین گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تعلیم یافتہ بھی ہیں، سیلف اویئر بھی ہیں، ڈیجیٹل دور میں رہتی ہیں اور گھروں میں رہتے ہوئے بھی کماتی ہیں۔ کئی خواتین تو گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کرتی ہیں، صبح جاتی ہیں، شام کو واپس آتی ہیں، بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، گھر کو بھی دیکھتی ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے یہ سب کام کرتی ہیں، جاب بھی کر رہی ہیں، پیسہ بھی کما رہی ہیں۔ دیکھیں، گھر کے کاموں میں صرف فزیکل ایفرٹ لگتی ہے۔ جو عورت کماتی ہے چاہے وہ باہر جا کر کماتی ہو یا گھر پہ رہ کر کماتی ہو، کوئی بزنس کرتی ہو یا آن لائن کام کرتی ہو، اس کی ڈبل مشقت ہوتی ہے، اس کا ذہنی کام بھی ہوتا ہے، سوچ بچار کا کام ہوتا ہے۔ تو باہر نکل کر دیکھیں، زیادہ تر عورتیں آج کل کما رہی ہیں، گھر کے کام بھی کر رہی ہیں اور پیسہ بھی لا رہی ہیں، اپنے شوہر کو سپورٹ کرتی ہیں۔ میرا تو آج تک جتنا ایکسپوجر اور ایکسپیرینس ہوا ہے، میں نے یہی دیکھا ہے کہ کئی عورتیں گھروں میں رہ کر کماتی بھی ہیں اور گھر کے کام بھی کرتی ہیں۔ کچھ خاندان ایسے ہیں سست، جن کی عورتیں صرف گھروں کے کام ہی کرتی ہیں۔ آج کل تو لڑکیاں اور عورتیں اتنی سمجھدار ہو گئی ہیں کہ جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے یا جو بھی ان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اسے پہچانتی ہیں اور اس کے حساب سے پیسہ کمانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو پچھلے اور اب کے زمانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر پچھلی عورتیں کام زیادہ کرتی تھیں تو وہ پیسہ بھی نہیں کماتی تھیں۔ آج کل تو ہر دوسرے گھر میں عورت کوئی نہ کوئی کام کر کے پیسہ کما ہی رہی ہے، اپنے شوہر کو سہارا دے ہی رہی ہے،
چاہے وہ ان پڑھ عورت ہو، کم پڑھی لکھی ہو یا بہت زیادہ پڑھی لکھی ہو۔ آج کل کی لڑکیاں یا عورتیں صرف پیسہ خرچ کرنا ہی نہیں، پیسہ کمانا بھی جانتی ہیں۔ تو ساسوں کی یہ انسیکیورٹی کہ ہم تو فلاں کام کرتے تھے، ہم پہلے اٹھ جاتے تھے، ہم پیدل چلتے تھے، بالکل بے معنی ہے۔ وہ پیدل اس لیے بھی چلتی تھیں کیونکہ انہیں چلنا پڑتا تھا، اس وقت ان کے پاس وسائل نہیں تھے یا اتنے ذرائع بھی نہیں ہوتے تھے۔ اب تو ہر جگہ سہولتیں اتنی ہیں تو کوئی کیوں پیدل چلے گا۔ رول نمبر 5 is the son as a psychological bridge۔ ساس اور بہو کے درمیان اگر بیٹا توازن نہ بنے تو رشتہ برباد ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ سارا الزام ساس پر ڈال دیتے ہیں یا بہو پر ڈال دیتے ہیں، بٹ دا ریالٹی از کہ بیٹا اس رشتے کا نفسیاتی برج ہوتا ہے۔ اگر وہ ماں کی ہر بات پر خاموش رہے اور بیوی کو اکیلا چھوڑ دے، یا بیوی کی ہر بات مانے اور ماں کو غلط ثابت کرے، تو دونوں صورتوں میں گھر ٹوٹتا ہے۔ سمجھدار بیٹا نفسیاتی توازن کو قائم رکھتا ہے، فیصلے نہیں، فہم پیدا کرتا ہے۔ وہ انصاف کرتا ہے، نہ کسی کا حق مارتا ہے اور نہ کسی کو ناراض کرتا ہے۔ رول نمبر 6 is respect is given not demanded۔ احترام مانگا نہیں جاتا، دیا جاتا ہے۔ ساس اگر یہ سوچے کہ مجھے تو عزت ملنی ہی چاہیے، اور بہو اگر یہ سوچے کہ میں کیوں جھکوں، تو دونوں کا دماغ ایگو موڈ میں چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، انا یا ایگو موڈ میں رشتہ نہیں چلتا۔ احترام وہ چیز ہے جو نرم الفاظ، اچھے لہجے اور سمجھداری سے پیدا ہوتا ہے۔ جس دن دونوں طرف ایگو کم ہو جائے گی، اسی دن سے رشتہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اکثر ساسیں بہو سے وہی توقع رکھتی ہیں جیسے انہوں نے اپنے ساس سسر کی یا اپنے سسرال والوں کی خدمت کی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ بہو ہر کام بالکل ویسے ہی کرے جیسے وہ چاہتی ہیں، چاہے بات گھر کے کاموں کی ہو یا بچوں کی تربیت کی۔ کبھی کبھی ساس اپنی بہو سے غیر ضروری توقعات بھی وابستہ کر لیتی ہے، جس سے بہو دباؤ میں آ جاتی ہے۔ اور کئی ساسوں کو اپنے فرائض کا نہیں، صرف حقوق کا پتہ ہوتا ہے، جبکہ کئی ساسوں کی توقعات اپنی بہو سے صرف اپنی طاقت دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ تر تجربہ، فکر اور خاندان کی بہتری کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ رول نمبر 7 is relationships are built on character۔ رشتہ کردار سے بنتا ہے، اختیار سے نہیں۔ ساس اگر صرف اپنے عمر، تجربے یا رتبے کی بنیاد پر حکم دے تو بہو دل سے نہیں مانے گی، اور بہو اگر صرف اپنی ضد یا جدید سوچ کی بنیاد پر انکار کرے گی تو ساس کا دل سخت ہو جائے گا۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جس میں نرمی، سمجھ اور برداشت ہو، لوگ خود بخود اس کے قریب آتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ اس ویڈیو کے سب اصولوں پر غور کریں نا، تو ایک بات تو آپ کو کلیئر ہو جائے گی، ایک چیز آپ کو واضح ہو جائے گی کہ ساس اور بہو کا مسئلہ اصل میں دماغوں کی جنگ ہے، دلوں کی نہیں۔ جہاں سمجھ آ جائے وہاں دشمنی ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں ایگو غالب آ جائے وہاں رشتے قبرستان بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر ساس دشمن نہیں ہوتی اور ہر بہو مسئلہ نہیں ہوتی۔ اصل مسئلہ سمجھ بوجھ کی کمی ہوتی ہے، اور سمجھ سکھائی جا سکتی ہے۔ سو مائی ڈیئر ونس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر سکون کی جگہ بنے، رشتے بوجھ نہیں بلکہ سہارا بنے، تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم رشتوں، جذبات اور انسانی نفسیات کو ڈرامے نہیں، حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کو ان عورتوں، ان لڑکیوں تک شیئر کریں جہاں ساس بہو کے درمیان خاموش جنگ چل رہی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایک ویڈیو ایک گھر ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے۔ سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز کانٹینٹ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی بھی نیو پوائنٹ اگر آپ نے لرن کیا ہو، تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اینڈ یس، اف یو آر نیو آن مائی چینل، پلیز ڈو سبسکرائب۔ See you very soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit, and take very good care of yourself. Allah Hafiz. Keep smiling and take care.